السلام علیکم پاکستان. آج آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ کل پی ٹی آئی کے لیے ایک اور پورے ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے. پاکستانی عوام بہت عرصے سے جس مومنٹ کا انتظار کر رہی ہے، انشاءاللہ وہ کل آنے والا ہے. وہ فیصلہ جو ہمیں امید ہے کہ ہمارے پاکستان کی تقدیر بدلے گا، ہماری پاکستانی عوام کی تقدیر بدلے گا، اور ہمارا ملک جن کرائسس سے گزر رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے ان کرائسس کو کچھ حد تک جو ہے اس میں ضرور کمی کرے گا. آج ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کراچی اور سندھ کی جان، حلیم عادل شیخ صاحب. ایس وی پی ہیں یہ سندھ کے، اور ہماری کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. ہم سر کو ویلکم کرتے ہیں اسلام آباد میں. بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم آپ سب کے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ آگے کے سفر جو چلنا شروع ہونا ہے کل کے بعد سے، اس میں ہم بھی شامل ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. سر آپ بتائیے کہ کیسے ہیں، آپ کا سفر کیسا رہا، اور آپ اسلام آباد پہنچے ہیں تو کسی خاص وجہ سے آئے ہیں. کل پاناما کا ڈیسیجن بھی ہے، اوبویسلی ایک بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے. سر آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہم جو آئے تھے وہ پاکستان اسٹیل میں جو ہم نے پیپلز پارٹی کی ایک جو 20 سال پرانی جو ان کا قبضہ تھا اس کو ہماری سی بی اے نے ون کیا. ہم وہ وکٹری ٹیم کو لے کر کل چیئرمین سے ملانے لائے تھے، اور وہ بڑی اچھی میٹنگ رہی. ہم نے وہ گفٹ کیا چیئرمین کو ایک وکٹری، اور انشاءاللہ ہم نے کہا تسلسل ہے سندھ میں وکٹریز کا، تو انشاءاللہ کل اس حوالے سے آنا ہوا تھا. اور پاناما میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کل جو بھی ہونے جا رہا ہے، ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ پوری قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ چور ہیں، یہ خاندانی چور ہے. وہ تو پوری قوم کو پتہ چل چکا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا، ایک نیا مستقبل پاکستان کا کل ڈیولپ ہوگا، اور وہ پاکستان جس میں کرپٹ لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، جن میں چوروں کے لیے جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور وہ پاکستان کل کے بعد امید ہے کہ وہ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. سر ہم سب کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر کریں، اور ہمارے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. سر ایک چیز بہت زیادہ جو پاکستان میں کامن ہے، جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے، دیٹ از لوڈ شیڈنگ. آپ ہمیں کراچی کے حوالے سے بتائیے سر کہ کراچی میں کیا حالات ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. کیا مطلب وہاں پہ کتنی دیر کے لیے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ یا پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے وہ؟ دیکھیے جی، پورے سندھ میں اس کو کراچی اور بقیہ اندرون سندھ سب کو کہوں تو وہاں میرا خیال ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ نے 10 سے 2 سال پہلے کراچی میں 3,500 لوگ گئے. جب ہیٹ ویو آئی تھی اور بجلی نہیں تھی، 3,500 لوگ اس میں مر گئے تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑا ایک ڈیمیج تو پہلے ہو چکا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے چند ان علاقوں کو چھوڑ کے جو کہ پوش علاقے ہیں، بڑے علاقے ہیں، اور جتنا چھوٹے علاقوں میں جاتے رہتے ہیں تو وہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. سمجھے آنکھ مچولی ہے، آئی 1 گھنٹے آئی 1 گھنٹے گئی، 1 گھنٹے آئی 1 گھنٹے گئی. تو ظلم ہے. کراچی میں بھی پورے سندھ والوں کی زندگی اجیرن ہے. پانی بھی وہاں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ سرکار وہاں پانی بھی نہیں ہے. بہت بڑا المیہ ہے کہ پانی وہاں نہیں ہے، اور اگر کہیں آتا ہے تو وہ گندا ہے، روڈ خراب ہیں، راستے خراب ہیں. لیکن بجلی کا بہت برا حال ہے، اور لوڈ شیڈنگ نے جس انداز سے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ خان صاحب آ رہے ہیں وہاں. اور کراچی حقوق کراچی مارچ ہے، اس میں بیسک جو بجلی ہے، بجلی، پانی، گیس، گندگی، ایک بیسک پوائنٹ ایک بجلی بھی. اور انشاءاللہ 30 کو کراچی میں ایک مارچ نکلنے جا رہا ہے، مزار قائد سے شروع ہوگا، اور جس کی قیادت چیئرمین کریں گے. اور انشاءاللہ پوری عوام نکلے گی، سوسائٹی باہر نکلے گی. اور یہ لوگ جنہوں نے بجلی کے نام پہ، میں سمجھتا ہوں اگر اس کے جو نعرے تھے، جو دعوے تھے کہ جی میرا نام بدل دینا. سر میرا یہی کوشچن تھا آپ سے، میں آپ کو ایکچولی بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا اگلا کوشچن آپ سے یہی تھا کہ یہ جو اس حکومت نے اتنے وعدے کیے تھے، چاہے وہ زرداری کے زمانے میں کیے گئے وعدے ہوں، یا یہ جو ابھی کرنٹ حکومت جا رہی ہے، جو نواز شریف صاحب وغیرہ ہیں، ان لوگوں کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو تم جڑ سے ختم کر دیں گے، تو وہ وعدے کہاں گئے؟ دیکھیے، شہباز شریف نے اور نواز شریف نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا. انہوں نے ایک ڈرامے بازی کی، مینار پاکستان میں جا کے پنکھے جھلنے لگے، پیچھے سارے ایئر کنڈیشن سسٹم چل رہے تو وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو پاگل بنایا. پھر کہ اس کے وابڈا کے خلاف، ان کے خلاف جب انہوں نے مارچ کیے، بینک جلائے، املاک جلائے، خود شہباز شریف نے وہ ڈرامہ کیا، اور اس ڈرامے بازی سے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، چونکہ لوگ تنگ تھے. اور کہ جی میرا نام بدل دینا، اب تو میں سمجھتا ہوں کیا رکھیں، اس کا نام کیا رکھنا چاہیے شہباز شریف کا. اتنا ذلیل ہو چکی ہے قوم. لیکن بات یہ ہے کہ نام تبدیل نہیں ہوگا، ان کا نام و نشان پاکستان سے مٹے
ملے گا اس زیادتی پہ کہ انہوں نے بجلی کے نام پہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا اور کچھ نہیں دیا. نندی پور کو تباہ کر دیا, کوئی وعدہ پورا نہیں کیا, اور اس کے بعد چوری الگ کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بجلی, اور یہ دیکھیے بجلی کی وجہ سے جانے گئی ہیں, پریشانی اپنی جگہ. مریض جو بیچارے جن کو بہت ساری کئی اکثر لوگ مر جاتے, مر گیا, ان کو اچھا ماحول چاہیے ہوتا ہے, اے سی نہ ملے, پنکھا بھی نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی اموات کے ذمہ دار بھی ہیں جنہوں نے بجلی نہیں دی. اور ایک انہوں نے رکھا ہوا ایک بدتمیز آدمی منسٹر, دونوں چن کے جو بدتمیز تھے, جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, خواجہ آصف اور وہ عابد شیر علی, بالکل ان کو منسٹر رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں قوم معاف نہیں کرے گی, ان کا پیچھا کیا جائے گا, ان کے حلقوں میں بھی, پورے پاکستان میں, سندھ میں بھی انشاءاللہ. تحریک انصاف روڈوں پر ہے, تحریک انصاف جہاں بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے وہاں ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو بجلی, لوگوں کو پانی, لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ سندھ کے لوگ, کراچی کے لوگ, ہمارے وہاں کے بہن بھائی آپ سے پیچھے نہیں نظر آئے انشاءاللہ سر. بالکل کراچی ہمیشہ جو ہے وہ ہر قدم پر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمارا روشنیوں کا شہر تھا جس کو اب ان لوگوں نے جو لوڈ شیڈنگ میں تبدیل اوبویسلی کر دیا ہے, جو کہ ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے. لیکن انشاءاللہ کہتے ہیں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہمارے لوگ جو ہیں, جو وہاں پر ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اس موضوع کو یا اس ایشو کو جو ہے وہ ریز کریں اور مسلسل جو ہے اس پر بات کریں, کیونکہ جب تک آپ اس حکومت کا دروازہ مسلسل کھٹکھٹائیں گے نہیں, ان کو ہوش نہیں آئے گا اور یہ جاگیں گے نہیں, ہمارے ایشوز کو ریزالو نہیں کریں گے. بھائی میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ لاڑکانہ جو ہے, لاڑکانہ میں انشاءاللہ خان صاحب جو ہیں جا رہے ہیں وہاں پر, اور دادو میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. سر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز پلیز ہمیں آپ بتائیے گا. انشاءاللہ جی 22 اپریل کو دادو میں لیاقت جتوئی صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں خان صاحب سے مل کے پارٹی جوائن کی تھی. وہ باضابطہ باقاعدہ ایک جلسے کی صورت میں اپنی تمام جو ان کی پارٹی تھی عوامی اتحاد پارٹی, ان کے ساتھیوں سمیت اور بہت اہم شخصیات سمیت وہ اس دن جوائن کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ خان صاحب کو انہوں نے دادو انوائٹ کیا ہے. 22 کی شام کو تو دادو میں جلسہ ہے, آرمی اسٹیڈیم کے سامنے, آرمی پبلک اسکول کے سامنے والا بہت بڑا گراؤنڈ ہے, 1 لاکھ کرسیاں لگ رہی ہیں وہاں. انشاءاللہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, آپ بھی آئیے. لیکن اس سے پہلے لاڑکانہ میں انشاءاللہ 12 بجے خان کا استقبال کریں گے, اور ہماری خواتین بھی کراچی سے نکل رہی ہیں اور لوگ بھی نکل رہے ہیں. لاڑکانہ میں بھرپور استقبال ہوگا, اور پھر ریلی کی صورت میں وہاں سے بیٹو جتوئی جائیں گے میڑ میں, جہاں پھر جو ایک میٹنگ ہوگی, جو لوگ جوائن کر رہے ہیں, جو پورے سندھ کے لوگ, اور انشاءاللہ بہت بڑی شخصیات جوائن کریں گی. اور پھر ایک ریلی کی صورت میں, جلوس کی صورت میں ہم دادو جائیں گے. لیاقت جتوئی صاحب اور ان کے تمام ساتھی, ان کا اس دن پروگرام ہے, انہوں نے خان صاحب کو ویلکم کیا ہے. ان کا جوائننگ کا جو مین ایونٹ ہے وہ ہے اس انشاءاللہ لیاقت جتوئی صاحب اپنے تمام دوستوں کے سمیت خان صاحب کی انشاءاللہ سندھ کے لیے, خان صاحب سے میری کل بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سندھ کے لیے اس دن ہمارا ایک بہت بڑا میسج دیں گے. اور انہوں نے کہا میں آ چکا ہوں, میں سندھ کے مزدور سے, غریب سے, کسان سے, طالب علم سے, مڈل کلاس کے بندے سے, میں گاؤں جاؤں گا, گوٹھوں میں جاؤں گا اور شاہراہوں پہ ملاقات کروں گا. خان صاحب نے کہا کہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ سندھ میں بھی بہت زیادتی ہے, سندھ میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو انشاءاللہ ہمارا خان سندھ پہنچ رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا سندھ کے پی سے پیچھے نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر میرا ایک آپ سے, ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے جو ایک وکٹری حاصل کی ماشاءاللہ اسٹیل ملز کے جو آپ کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں, تو سر یہ کیا تھا, مطلب ایک بہت بڑا چینج ہے, یہ بہت بڑی وکٹری ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسٹیل, اس پہ 1988 کے بعد سے پیپل پارٹی کا کنٹرول تھا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سندھ پہ کنٹرول ہے, مطلب سیم سندھ کا ایک منی سندھ آپ سمجھ لیجئے, اس پہ زرداری کا کنٹرول تھا, اس کے لوگ بیٹھے تھے, اس کی سی بی اے تھی. لیکن کیا ہوا کہ وہاں کے کچھ مزدور تھے جنہوں نے جدوجہد اسٹارٹ کی, وہ روڈوں پر آئے, انہوں نے دھرنا دیا. ہمارا چیئرمین وہاں پہنچا, اس دھرنے میں شامل ہوا, اور ان سے اس کے بعد وہاں بڑی لاٹھی چارج ہوا, مار کٹائی ہوئی, ہم بھی لڑے, پولیس سے لڑائی ہوئی, پھر ہمارے لوگ جیل بھیجا گئے, پھر کھڑے رہے. غریب کی آواز بنے, اور خان نے جب اس کو آگے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, تو لوگوں نے الحمدللہ 1400 ووٹ کی برتری سے وہ ہم جیتے ہیں, اور پہلے پی ٹی آئی نہیں تھی وہاں. تو سیم کیس اسٹڈی میں سمجھتا ہوں, جو اسٹیل مل کا کیس ہے وہی سندھ کا کیس ہے. وہاں پیپل پارٹی کا کنٹرول ہے, اس کے لوگ ہیں, وہی کھا رہے ہیں, وہی پی رہے ہیں, کروڑوں روپے اس پہ لگا رہے ہیں. لیکن جب وہ لوگ نے باہر نکلے اور خان ہمارا پہنچ گیا تو وکٹری آئی. تو انشاءاللہ سیم کچھ سب کچھ جو ہے سندھ میں ہونے جا رہا ہے. اس انداز سے سندھ کے عوام نکل پڑے ہیں, ہم لوگ باہر نکل پڑے ہیں. خان صاحب نے کمٹ کیا کل بھی کہ میں انشاءاللہ بھرپور اب سندھ کو ٹائم دینے جا رہا ہوں. ٹائم مانگتے رہتے تھے, آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوتا, اسلام آباد والے چھوڑتے نہیں تھے. آج آپ نے تھوڑا سا ہلکا کیا تو خان سندھ میں آ رہا ہے, اور انشاءاللہ سندھ میں بھی سندھ گورنمنٹ نیکسٹ الیکشن میں ہم
तोहफे के तौर पे खान साहब को देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बात यह है सर कि खान साहब तो सबके हैं और ऑब्वियसली पीटीआई जो है, मैं वही कह रही हूँ कि वो सबके हैं। पीटीआई जो है वो है ही खान साहब के उस पर। देखिए ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने हमारी कौम को, स्पेशली मैं कहूँगी कि हम ख़वातीन को, हमारे यूथ को इन्होंने जो है एक अवेयरनेस दी। खान साहब ने लोगों को बताया कि आपने किस तरीके से अपने हुकूक हासिल करने, आपके हुकूक बेसिकली हैं क्या, या जब आप आवाज़ उठाओगे तो आप किस तरीके से उठाओगे, उसकी ज़िंदगी है। तो ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी अवेयरनेस खान साहब ने हम सबको दी है। और खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा सूबा सिर्फ पख्तूनख्वा है या मेरा सूबा सिर्फ पंजाब है या सिर्फ कराची है। खान साहब जब भी बात करते हैं वो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। तो एक लीडर की पहचान ही यही होती है कि वो जब बात करे वो पूरे पाकिस्तान की या पूरे मुल्क की बात करे। सुना है कि आप लोग जो एक कन्वेंशन कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे दिन कि जब लोग जो हैं वो रेस्ट करना चाह रहे होते हैं, एक पूरे साल की थकान या पूरे कुछ महीनों की या हफ्तों की थकान के बाद वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिले और हम रेस्ट करें, हम अपनी फैमिली को टाइम दें, हम बाकी लोगों से मिलें। उस वक्त भी आप लोगों की जो टीम है वो अपने मुल्क के लिए कुछ करने जा रही है, अपने लोगों के लिए कुछ। ग्रैंड प्लान कराची का आ चुका है, चूँकि कराची से बहुत ज़्यादती हुई है। कराची में पढ़े लिखे लोग हैं, कराची में अच्छे लोग थे, कराची रोशनियों का शहर था, लेकिन कराची से बहुत ज़्यादती की गई। कराची को उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया जिनके हाथ में कलम नहीं था, जिनके हाथ में बंदूक थी, क्लाशनकोफ थी, बोरियां थीं, और कराची का नक्शा ही तब्दील हो गया। इक़्तिदार तो उनके पास रहा, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, लंदन में उनके सब कुछ बनता रहा, करप्शन होती रही, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला। आज वही गंदगी है, गटर उबल रहे हैं, रोडें नहीं हैं, रस्ते नहीं हैं, स्कूल बंद हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती। मतलब बुरा हश्र है कराची वालों का। आज वो जो कराची वालों के हुकूक हैं उसकी जंग लड़ने के लिए खान साहब आ रहे हैं, और हमारा खान इंशाल्लाह 30 को 30 को तो मज़ार कायद से इंशाल्लाह मज़ार कायद पे मैं समझता हूँ कायद आज़म को पैगाम देंगे कि आपने जहाँ छोड़ा था इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, और कर भी रहे हैं। तो उस दिन इंशाल्लाह एक तो 30 को हम कराची मार्च, हुकूक कराची मार्च, मगर कराची आइट्स के उसके बाद इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है, और उस दिन बताएंगे, क्योंकि कराची ने हमारे साथ अच्छा किया। कराची ने 8.5 लाख वोट दिया हमें, लेकिन इंशाल्लाह हम उस दिन जाएंगे। 2013 में 8.5 लाख वोट दिया था कराची आइट्स ने, और उसके बाद फिर उन्हें बेचारों को मारा गया, पीटा गया, बदमाशियाँ की गई। आज खान साहब खड़े होंगे उनके साथ जाके। और फर्स्ट में चूँकि जिद्दोजहद का दिन है, लेबर की कुर्बानियों का दिन है, उस रोज़ लेबर को कत्ल किया गया था, उनसे मज़दूरों से यकजहती के लिए एक लेबर कन्वेंशन होने जा रहा है जो कि लेबर विंग सिंध कर रही है। 30th का इवेंट जो है वो कराची रीजन अरेंज कर रहा है, और जो फर्स्ट में है वो लेबर विंग जो है उसकी सिंध और कराची की मिल के जो हमारे रीजन, कराची रीजन के और सिंध के अहदेदार वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उस दिन मज़दूरों की बहुत बड़ी तादाद खान के साथ होगी, चूँकि खान गरीब का लीडर है, मज़दूर का लीडर है, आम आदमी का लीडर है, उनकी आवाज़ बनता है। और अभी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया भी है स्टील मिल में। तो इंशाल्लाह 1 मई को प्रोग्राम होगा। बाकी पूरी कौम को उम्मीद रखनी चाहिए कल के, और दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि कल का फ़ैसला मैं समझता हूँ इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला है, उनके घरों के चूल्हे का फ़ैसला है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला है, इस करप्ट ख़ानदान से निजात का फ़ैसला है। उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी जुडिशरी को भी वो तौफीक दे कि वो हक़ करें, सच करें, इंसाफ का फ़ैसला करें, और इंशाल्लाह जब इंसाफ होगा तो फिर तहरीक इंसाफ ही होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हलीम आदिल भाई कराची से, और बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग यहाँ इस्लामाबाद में आते हैं, कैपिटल में आते हैं, आकर यकजहती शो करते हैं और लोगों के लिए इस तरह के मैसेजेस कन्वे करते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस, ऐसे मैसेजेस कि जो लोगों में प्यार को बढ़ाते हैं, मोहब्बत का, अमन का पैगाम देते हैं, ना कि जो है फसादात का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर सोचें और बेहतर से बेहतर काम करें, क्योंकि ये मुल्क हमारे काम से ही आगे बढ़ेगा और हमेशा हंसता बसता रहेगा, और यहाँ पर लोग जो हैं वो अमन हासिल करेंगे। कल एक बहुत बड़ा दिन है। मेरी फिर एक दफ़ा आप सबसे गुजारिश है कि आप जितने भी लोग हैं
کل کا جو بھی ڈیسیجن آتا ہے اس ڈیسیجن کو ہم نے بہت پازیٹیولی لینا ہے اور ہم نے ہر حالت میں خان صاحب کا ساتھ دینا ہے. اپنے اس ملک کے لیے ہمیشہ اپنی جدوجہد کو اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے اور اپنے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ جہاں کی خواہش قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی اور جس طرح وہ پاکستان کو ہمارے ہاتھوں میں سونپ کر گئے تھے, ہم نے اس ملک کو دوبارہ اسی مقام پر پہنچانا ہے انشاءاللہ. کل کا انتظار کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک بہترین فیصلے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. IK ٹوڈے ٹیم اور SMT پاکستان کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. پاکستان زندہ باد, PTI پائندہ باد.